نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کا برلانے والا، سبحان اللہ. وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، سبحان اللہ. اتر کر ہوا سے سورے کو میں آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ کا نسخہ کیمیا ہے میرے دوست. یہ نا صاحبان نے نافرمانی کی ہے، واز کی ہے، اے لاسانی واز ہے. اور فقیر دعا کر رہے اللہ تعالیٰ نافرمانہ کے نافرمانی کی تھی. اللہ مزید جناب محمد مصطفیٰ کا عشق عطا کرے. سارے کہتے آمین. جنہاں کوئی بیان کی جائے، کوئی نعتیں پڑھیاں، اللہ انہوں مزید جناب محمد مصطفیٰ کا عشق عطا کرے. اللہ مزید انہوں جناب محمد مصطفیٰ کی محبت عطا کرے. اللہ تعالیٰ انہوں مزید جناب محمد مصطفیٰ کا ادب احترام کرنے کا توفیق دے. اور جنہوں نافرمانی نہیں کی تھی سنتے رہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جناب محمد مصطفیٰ کا عشق عطا کرے. آمین. اور انہوں نے جنہوں نافرمانی نہیں کی تھی سنے بیٹھ کر کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ جناب محمد مصطفیٰ کی محبت سچی عطا کرے اور ادب احترام کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اور بہت لاسانی مضمون ہو چکا ہے میرے دوستوں. اور فقیر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے رہنے والے اللہ تعالیٰ ہر سے مائی یا شش مائی میلاد منانے کی توفیق عطا کرے. آمین. سالانہ تو کافی وقت دور ہے، بلکہ شش مائی مہینے سارے گاؤں والے مل کر کے بال اتفاق کسی خاص جگہ جناب محمد مصطفیٰ کی نافرمانی عید میلاد مناؤ. اس تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خیر برکت ہوتی ہے. اور یہ لوگ اس گاؤں سے رہنے والے اتنے حاضر نہیں ہوئے، اللہ انہوں نے بھی ادب احترام کرنے کی توفیق دے. اللہ انہوں نے اجر عظیم عطا کرے. اللہ انہوں نے بھی عشق رسول اللہ کا عطا کرے. اللہ انہوں نے محبت محمد مصطفیٰ کی عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک نال بھی جناب محمد مصطفیٰ کی نعت پانے کی تھی. یہ مجرہ اللہ فرش سے کہہ رہا ہے وہ اللہ سے نرج نہیں. میں اچھے ہی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ کی نعت بذات خود فرمائی ہے. اچھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. شور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عرض یہ ہے کہ اسی دیہاتی لوگ دیہاتوں میں رہنے والے شور بولا تھا تھی لوگ شہری ہو. اچھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کا ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ تجھی رحمت العالمین. اور رب الجہان کا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین، عالمین جمع عالم یہ چار جہان، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم حکمہ.
جہار جہان چار سبحان اللہ چار جہان مفرد تسنیہ جمع سب سکتے ہو آج اردو پڑھنے والے ہر بچہ ہے بہرت ہے جمع مفرد تسنیہ سمجھ سکتے ہیں اللہ نے عالمین جمع نسیہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ تب تعریف اللہ واسطے اللہ رب العالمین ہے یہ عالم ارواح واسطے بھی رب العالمین ہے جیسے کو روح کٹھے اور دنیا عالم دنیا اللہ رب العالمین ہے اور عالم برزخ قبرہ والے بھی ہے قبرہ والے واسطے بھی اللہ رب العالمین ہے تو معاشر میدان قیامت والے واسطے بھی اللہ رب العالمین ہے تو الہ العالمین ہے رب العالمین بھی ہے تو الہ العالمین بھی ہے معبود الہ العالمین الحمدللہ رب العالمین یعنی الحمدللہ الہ العالمین اللہ الہ العالمین ہے چوہاں جانا دی مخلوق ہے جتنی بھی اس کا الہ العالمین ہے اللہ دا نبی بھی جتھے تک جتنی اللہ دی ملکیت ہے جتھے اللہ دا ملک ہے جتھے اللہ رب العالمین ہے اللہ جناب محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ عالم ارواح میں بھی عالم ارواح میں بھی جناب محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ عالم دنیا دے بھی جناب محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ عالم حکمہ دے برزخ دے بھی قبرہ میں بھی اس کے برزخ آکھا جاتے ہیں اتھے بھی جناب محمد مصطفیٰ رحمت اللہ عالمین عالم معاشر قیامت دے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین سبحان اللہ جتھے تک اللہ دی حکومت ملک ہے بے انتہا اللہ ہی جان دے اللہ دا ملک اتنا وسیع ہے لمبا حکومت اللہ رب العالمین ہے الہ العالمین ہے محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام دی امت باندر ہوئی ہفتے دن شکار کرنے سے روکے گئے وہ رکے نہ باندر اس وقت بھی ساڑھا رب یہی رب ہے جو اس وقت رب ہے اس وقت بھی اللہ رب العالمین ہے اور داؤد علیہ السلام بھی اللہ کا پیغمبر بتا کے زبور شریف اللہ کی کتاب ہے وہ باندر ہو گئے آج اچھا مسلمانوں دے میں کتنا نقص کتنی خطائیں ہزارہ ہونی ہیں لیکن کسی نے شکل بدل دی نہیں اس کی وجہ کی ہے جناب محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ جناب محمد مصطفیٰ نے دعا کی کہ اللہ دربار میں یا رب العالمین میری امت کی شکل نہ بدلے میری امت جس طرح پچھلے پیغمبران کی امت شکل بدل گئی میری امت کی شکل نہ بدلے اللہ نے قبول کر لیا وہاں جتنی بھی گناہگار ہو اللہ نے آکھا جتنی بھی گناہگار اسی دنیا میں شکل نہ بدلے لیکن قبر برزخ سے بھی شکل بدلے اگلے جہان سے یہ بھی معافی ملتی دنیا بھی شکل نہ بدلے آل کشف ولی لوگ ہون بھی دیکھ سکتے ہیں دفرانا باندر ہے رچھے گٹر ہے جنہیں ولی اس نے بابا فرید جیسے ایسے لوگ ہون بھی دیکھ سکتے ہیں اے دعا بھی قبول ہوگی کہ دنیا میں جتنا سخت ترین مسلمان اسی شکل نہ بدلتی دوسری دعا کی تھی یا اللہ میری امت تحقیقات سالی ایسی نازل نہ ہوئے کہ میری امت سب ختم ہو جائے اللہ نے بھی قبول کر دی تھی جتنے سخت گناہگار اور سن وقت عذاب نہ مسلمان نہ مرسن تیسری دعا کی تھی یا اللہ میری امت کافر بدعمالی تو میری امت غلام بن جاسی کافران کی کافر انہوں نے نسل کچھی نہ کرن ختم نہ کرن اللہ نے دعا بھی قبول کر لی اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں مسلمانوں کی حکومتیں برائے نام ہے روس چین جاپان امریکہ برطانیہ فرانس ایک سب غیر مسلم طاقتور ہیں جو مسلمانوں ختم نہیں کر سکتے سرکار کی دعا قبول ہو گئی اے جناب کی دعا قبول ہے ورنہ یہ لوگ جو اسلام دے دشمن ہیں مسلمانوں نے دشمن ہیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں آتی کہ مسلمانوں نے یہ ختم کرنا چڑھ ختم کر
چوتھی دعا منگی یا اللہ میری امت آپس میں لڑا اللہ نے آنکھیں دعا منگی آپس میں لڑ سکتا بد ہماری تو لڑ سکتا سزا ملتی نہ لڑنا اے مسلمانوں میں جس وقت جی خانہ جنگی ہو رہی ہے بد ہماری کا نتیجہ جی صورت میں پڑھی ہے تھوڑے سامنے والعصر ان الانسان لفی خسر قرآن مجید یہ آخر کی چھوٹی صورت ہے قرآن مجید یہ صورتیں چھوٹیاں درجے سب ایک جیسے اللہ کی رحمت مہربانی نہ چھوٹیاں صورتیں بڑھا چڑھیاں اللہ نے کہ کمزین سے کمزین مسلمان بھی وہ صورت یاد کر لے سی نماز میں پڑھ لے سی اور صورتیں سب نور علی نور سب بھی بڑیاں چھوٹیاں کوئی نہیں درجے میں سب بڑیاں ہیں والعصر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم عصر دی عصر منا دیگر دا عصر دا وقت ہو جائے نا نماز پڑھنے ہیں دیگر دے وقت عصر آکھا گیا قسم عصر دی انسان گھاٹے بچ ہے ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے بچ ہے باویں کوئی وزیر ہے گورنر ہے صدر ہے بادشاہ ہے کروڑ پتی ہے ارب پتی ہے کوئی بھی ہے مرد ہے عورت انسان گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے نقصان میں ہے خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے اللہ فضا نے قسم اٹھائی ہے اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے مگر کون سا انسان گھاٹے میں نہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنہیں کلمہ قبول کیتا پھر کم اچھے کیتے وہ گھاٹے میں کم عمل الصالحات کا میدان میں رہنا یہ بڑا مشکل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ صفتاں ایمان لایا تے پھر اس کم اچھے کیتے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے نے اللہ کا قرآن پیش کیتا حدیث پاک کا علم پیش کیتا ہے صبر کا حکم کیتا سبحان اللہ چار صفتاں جس میں پائے گیاں وہ انسان گھاٹے میں یہ چار صفتاں پیدا ہونیاں چاہیے مسلمان آئے ساڑھے بن نان نکلیاں ہونیاں ایمان تو ہم لایا بالکشا ہاں وہ عمل الصالحات دے وچ ساڑھے میں کمیاں آ گئی ہے ساڑھے میں بدعات آ گئی عبادت میں کمی آ گئی عبادت دے وچ بہت بڑی حال ہے کہ نماز کا صحیح سبق انسان نہیں آتا جناب محمد مصطفیٰ کی تعریف کا بہت کی اور جتنی تعریف کرو اللہ کے نبی جتنی تعریف کرو اتنا ایمان ڈالا لیکن یاد رکھو جس پیغمبر نے جس اللہ کے دوست کی تعریف کی ہے اس پیغمبر کا حکم سننا فرض ہے جس کی تعریف کی جاوے جس کسی نے بھی اس کا حکم سننا فرض ہوتا ہے باویں کسی جرنیل کی تعریف کرو تعریف کرتے جاؤ وزیر کی تعریف کرو آخر نتیجہ کہ انہیں کسی کی جرنیل کا حکم مننا پڑے وزیر کا حکم مننا پڑے کامیابی حکم بچے تعریف کرتے رہو کسی مائی باپ کی تعریف کرو کتنی کرو کرتے رہو کامیاب بھی ہے مائی باپ کا حکم من سکے حکم من سکے تمہاری کامیابی ہے جناب محمد مصطفیٰ کی تعریف اللہ کی تھی فرشتے کرتے کل ولیاں کی تھی بلند پیغمبران کی تھی تسی کرتے اللہ تعالی مزید توفیق دے کہ جناب محمد مصطفیٰ کی تعریف نعت خوانی کرو لیکن سرکار دو عالم کا حکم مننا فرض ہے دو چیزاں بھی کامیابی ہے سرکار دو عالم کی نعت خوانی تعریف کرنی تے حکم مننا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت صاحب صحابہ اکرام نے درجے کیوں بلند ہوئے اچھا جزاک ماشاءاللہ حضرت کامیاب کر بھائی صاحب صحابہ اکرام دے درجے کیوں اچھے بلند ہو گیا ابوبکر صدیق نو روزے پاک دے کیوں جگہ ملی حضرت عمر فاروق نو روزے پاک میں کیوں جگہ ملی اچھا میں درمیان ایک مسئلہ اور بیان کرتا ہوں یاد آ گیا اسی سنت آل جماعت دے لوگ نعرہ لانیاں ابتداء اسلام میں نعرہ فقط سی اب نعرہ تکبیر اللہ اس معنی میں اس وقت میں نعرہ رسالت لانا بھی ضروری ہے نعرہ رسالت بھی لاؤ نعرہ غوثیہ بھی لاؤ
نعرہ حیدری بھی لاؤ تو نعرہ فاروق اعظم بھی لاؤ. اے لکھو چلانے اے صحابہ لکھو چار یا صاحب ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں ابو بکر عمر عثمان علی کچھ فرق نہیں. اے کرنے اے کی مشہد کی اے کرنے اے کی مشہد کی اے کرنے سمجھے سورج جی کرنے اے کرنے اے کی مشہد کی ابو بکر عمر عثمان علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری بھی لاؤ نعرہ فاروق اعظم بھی لاؤ. صحابہ کرام بے شان کیوں فضیلت کیوں پڑھنا پڑ گیا؟ ابو بکر صدیق کو کیوں جگہ مل گئی؟ عمر فاروق کیوں اندر جگہ مل گئی؟ حضرت علی کیوں شان اتنا پایا؟ شیر خدا کیوں بنے؟ کل ولیوں نے افسر کیوں بنے؟ انہاں دو کام کی تھے. جناب محمد مصطفیٰ دی ذات تعریف بھی کی تھی تو حکم ہی بنیا. یہ تو کام کیا ہے؟ انہاں تعریف نعت بھی کی تھی، حضور کی تعریف بھی کی تھی، ادب بھی کی تھا، ساتھ حکم ہی مان گیا. حکم بس کامیابی ہے. دو چیزاں ملنے نہ میرے دوستوں دیکھو پیرا پر جانور کے دو پر ایک پر والا کوئی جانور نہیں اڑ سکتا. ہوائی جہاز سے بھی دو پر جو موجودہ دور میں جو سائنس بنی ہے 4 ٹائراں والی گڈیاں ہوئی ہیں آخر 2 پیر سائیکلوں دے بھی یہ 2 بازو ہیں. مومن دی پرواز واسطے اللہ نے 2 بازو لائے کہ جناب محمد مصطفیٰ دی تعریف کرنی تو حکم ولی کیوں ولی بن گئے؟ اس حکم مننے میں ولی بن گئے. تعریف بھی نہ حکم بھی مننے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اے توار لاہوتی. یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں بڑی سارے علم لوگ کو انپڑھ نہیں ہو بڑا تھا ناتھانی بڑی کمال کی سب آر علم. اے توار لاہوتی اس رزق سے ہے موت اچھی جس رزق سے آتے ہو پرواز میں کوتاہی. اے توار لاہوتی اس رزق سے ہے موت اچھی جس رزق سے آتا ہو پرواز میں کوتاہی. اے انسان مومن پرندہ چوک چکتا ہے پرندے نو 2 پر ہوندے یہ چوک چکدیاں اس پر اٹھ جاوے تے اس دی روزی کولو بیکار چلا گیا. تے مومن دے 2 پر ایک اللہ دے نبی دی تعریف دے دوسرا کیا سرکار و عالم دا حکم. یہ 2 بازو 2 پر ہیں. علامہ فرماتے ہیں تواری لاہوتی لوٹی ناسوتی لاہوتی جبروتی ملکوتی 4 جہان مرنے سے بعد مومن مکان میں چلے جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے توار ہیں پرندہ ہیں اڑنے والا. اے توار لاہوتی ہے اڑنے والے پرندیا. اے اٹھنے والا پرندیا تو اٹھ کے بیش میں جانے والا ہے. یاد رکھ اے توارے لاہوتی تیرے 2 پر تو اٹھ کے بیش میں جاسی لیکن اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تیرے پرواز میں کوتاہی آو رزق سے موت چلی ہے. اصحابہ کرام نے یہی 2 سبتا جناب محمد مصطفیٰ دی تعریف ناخوانی ادب احترام. پھر دوسرا کہ فرمان برداری. سبحان اللہ. ما تاکم رسول کو حضور ما ناکم فنتم. جو تو اللہ کا رسول عطا کرے اور تم پکڑو. جس کم سے روک جاؤ. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. تم ہی بلند ہو گئے اگر تم مومن بن جاؤ. سبحان اللہ. معمولی غلطی سے خواب شکست کھا گئے. خوابہ نقصان آیا. بدر دے مقام پہ صحاب کامیاب ہو گئے. احد دے مقام پہ شہید ہوئے تو آخر کامیاب ہو گئے. حنین جنگ حنین دے وچ کافراں دا تے صحابہ دا مقابلہ ہویا. کافرہ کی تعداد سی 8000 مسلمانوں سے صحابہ کی تعداد سی 12000.
کافر 8000 سن، اصحاب 12000 سن۔ صحابہ مشورہ کیتا آج پتہ ساڑی ہے کیونکہ ساڑی تعداد ہے 12000 تے کافروں کی تعداد ہے 8000۔ اللہ کی گل پسند نہیں، پہلے حملے میں اصحاب شکست پائے۔ دیکھو اتنی گل کہنے کیوں؟ مومن کا توکل اللہ کی ذات تے ہوندے۔ کوئی تساں اللہ کی ذات تے توکل نہیں کیتا، کثرت کا ناز کیتا، کثرت ناز کرنے نہ اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ اس مورچے اس مار کے بذات خود موجود سن اور اصحاب بھی سن، لیکن پہلے حملے میں اصحاب 12000 لشکر شکست کھا گیا۔ آپ نے پھر اکٹھا کر کے حضور نے فرمایا کوئی تواڈے میں کوئی شریعت کے خلاف کم ہو گیا، کوئی تواڈے عقیدے میں فرق پہ گیا، شریعت کے خلاف کام کوئی ہو گیا، دس دو صحیح معنی میں اور سب سچ بول دیتا کہ آج اسا مشورہ یہ کیتا ساڑی تعداد ہے 12000، کافران تعداد ہے 8000، آج ساڑی فتح۔ اللہ نبی فرماتے لکھا اپنی کثرت اثرت ناز کر بیٹھے ہو۔ مومن اثرت ناز نہیں کرتا، کثرت ناز نہیں کرتا، مومن اللہ کی ذات توکل رکھتے، مومن فتح۔ سبحان اللہ۔ توبہ کی توبہ طائب ہو کر کے پھر حملہ کیتا، کافر شکست کھا گئے۔ کہ آج ساڑھے یعنی اصحاب پاک ہستیاں ایک معمولی عقیدہ پھرنے تو شکست کھا گئے، تو آج اسی واسطے مسلمان ساڑھے کتنے آسی دنیا بھر میں مسلمان کسی جگہ میں آزاد حکومت ہے جی کافران دے غلام ساڑھے بھی ہزاراں نفر ہیں۔ وہ حاصل ہے اللہ فرمانے قسم میں حاصل نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ دے صحابہ نے جو کم کیتے نا ایک دن اسی اس نے سال نہیں کر سکتے، سال بے شک ککر دے درخت پتے کھا کے جنگ لڑی ہے صحابہ کرام، ککر دے پتے کھا کے جنگ لڑی اور پیتا چندہ ایک دن اور سونے نبی جتس مال ادھا مرت حلی جدو وار صدیق دی آگہی جتس مال سارا کی تس خالی گھر رضا رب دی جائنا رل در پتر سبادل سے منگے مدہ ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ رضا دل سے منگے سبادل ابو بکر، یعنی ابو بکر صدیق دی تو تعریف کرتے انہوں دا شان بیان کرتے گساخ نہ بن۔ رضا رب دی چاہینا رول در پتر صفا دل سے مندے مدہ ابو بکر کیتا چندہ ایک دل اس سونے نبی جدس مال ادھا مرد حلی جدو وار صدیق دی آگئی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دے نبی غریب نہیں سی، اللہ دے نبی حکم کرے پہاڑ سونا ہو سکتا سی، اصحابہ کرام دا ٹرین کونی تھی، ٹرین سمجھائی یہ سبق انہوں نے ملتا سی۔ جب وار صدیق دی آگئی جدس مال سارا کی دس خالی گھر رضا رب دی چاہیں نہ رل در پدر صفا دل سے من لے مدہ ابو بکر۔ فرمایا نبی پاک نے گھر کے رکھی ہوئی گھر کے رکھے، فرمایا نبی پاک نے ابو بکر صدیق گھر کے رکھی ہوئی، حضرت عمر فاروق حضرت علی نے اپنے بال بچے دا ایسا رکھ دیتا تھا، اپنا مال لا کے پیش کر دیتا جنگ واسطے۔ فرمایا نبی پاک نے گھر کے رکھی ہوئی اکش نام تیرا تے اللہ ہے بس رضا رب دی چاہیں نہ رم در بدر صفا دل سے من لے مداب۔ سبحان اللہ۔ اصحابہ کرام میں شان ملیا، اصحابہ کرام کا شان کتنے ہیں؟ غوث الاعظم بغدادی پیر کلام ولیاں دے سردار بابا فرید خواجہ معین الدین چشتی جس مقام تے ولی پہنچے، جس مقام تے ولیاں دی انتہا ہے، اصحابہ کرام دا معمولی اصحاب دا پہلا درجہ تو شروع ہوتا ہے۔ جتھے بغدادی پیر جیسے ولیاں دی انتہا ختم ہوندی ہے، اگا نہیں جا سکتے، ولیاں دی اپنی جگہ مقرر کی دی اللہ نے، صحابہ دا اپنا نبیاں دا آخری ولایت ہے۔ جتھے ولیاں دی آخر انتہا ختم ہوندی ہے، جناب محمد مصطفیٰ دا ادنا درجے دا صحابہ دا پہلا درجہ ہوتے شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تے جتھے صحابہ کرام دی انتہا ختم ہوندی ہے، اتھے نبوت دا پہلا درجہ شروع ہوتا ہے۔ تے بھائی اصحابہ کرام نے اتنا شان کیوں ملیا بھائی، یا ولیاں نے اتنا شان کیوں ملیا، یا بابا فرید نے اتنا شان کیوں ملیا؟ ایک ملک دی بازارو شے نہیں ہے کہ جا کے ولایت ملک دی لے لو۔
ولاد ملک بھی لے لو ملک دی ولاد بھی لٹی تو تمام گورنر خرید لیں گے وزیر خرید لیں گے اصحاب دنیا بچے ہی دو کمال سن جناب محمد مصطفیٰ ادب احترام تعریف تے حضور دا حکم مان برداری وہ حضور دا حکم منیا بیڑے پاک آج ساڑھے بے نقصابی اللہ فرماندہ چار صفتاں جس میں نہیں والعصر ان الانسان لفی خسر مولوی ہے تو وہ بھی گھاٹے بیچا ہے یہ کوئی پیر ہے غیر شریع تو وہ بھی گھاٹے بیچا ہے یہ سید ہے تو وہ بھی گھاٹے بیچا ہے یہ کوئی صدر گورنر وزیرہ سب کچھ ہے گھاٹے مگر وہ شخص گھاٹے بیچنی جس میں چار صفتیں پائے جائیں ایمان ان اللہ دین آمن جس ایمان لایا اللہ دی ذات میں وعمل الصالحات کام اس اچھے کی تھے اچھے کام دا حرف نہیں پتہ ہے گناہ ترک کی تھا اچھے کام کی تھے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اچھے ایک اور نقطہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بندہ عاجز ہے گناہ ہو جانے حضور دی امت میں اللہ نے بڑا شان دیتا ہے ایک گناہ کرو نا ایک گناہ لکھی جا سی ایک نیکی کرو 10 نیکیاں لکھی جا سی ایک گناہ کرو تو ایک گناہ لکھتی فرشتہ کھبے طرف والا گناہ لکھتے سجے طرف والا حاکم ہے کھبے طرف ہے کہ ایک نیکی کرو تو 10 نیکیاں فرشتے لکھتے حضور دی امت دی اتنی نہایت ہے اللہ نے کتنا ساڑھے ہوتا رحم کیا والعصر ان الانسان لفی خسر مگر چار صفتاں جیسے پائے جان وہ کاٹے بھیجنی ہیں ایمان لانا باللہ ایمان لانا اللہ کی ذات نہ وہ عمل الصالحات کام اس اچھے کرنے